تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات لعلكم تذكرون. أن الله في سحاب ثم يقلب بينهم ثم يجعله ركاما فطلق يخرج من عليه من جبال بها منبر فجيء بها من يشاء ويسبح من يشاء يذهب بالأبصار. وقال بارك تعالى فترى الأرض فأنزلنا عليها الماء اهتزت فأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال بارك وتعالى في موضع آخر إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اس کو پکڑ کے گھر دیا تو بھائی یہ بچے باہر دوڑ لیں، ذرا خیال کرو، ایک ساتھی باہر چلا جائے. آج یوم المطر اور بارش کا دن ہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے. موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہے. اس لیے جی میں آیا کہ بارش کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالی نے
جو فرمایا، ارشاد فرمایا، بارش کا تذکرہ فرمایا، وہ تذکرہ آپ کو سنوایا جائے۔ بارش اور بادل اللہ کی حکم ہیں اور اللہ کی غور اور کا حکم دیا ہے۔ الليل والنهار والفلك يجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں چند چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ذرا غور کرو ان نشانیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، میری قدرت کو آسمانوں میں دیکھو، میری قدرت کو زمینوں میں دیکھو۔ میں نے آسمان کیسے تہ بتہ بنائے، 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنا دیے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا میں نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 زمینیں بنائیں۔ ان 7 آسمانوں کو دیکھو، کائنات کی واحد چھت ہے جو بغیر دیواروں کے ہے، بغیر ستونوں کے ہے، بغیر پلروں کے ہے۔ قرآن کہتا ہے بغیر عمد ترونہا، تمہیں کائنات میں کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی چھت اللہ تعالی نے لاکھوں سالوں سے کھڑی کی ہوئی ہے، کبھی گری نہیں، کبھی اس کے گرنے کا خطرہ نہیں پیدا ہوا۔ اسے اپنے رب کو پہچانو۔ پھر اس آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کی فوج لگا دی ہے، اوپر چوکیاں بنا دی ہیں، فرشتے خدائی فوج ہیں، یہ رب کی فوجیں ہیں جو آسمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی یہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کے عرش کو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اور اللہ کے عرش کو اٹھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آسمان کے دروازے ہیں اور ان دروازوں کے گیٹ کیپر ہیں اور وہ فرشتے ہیں۔ ہر کسی کو اوپر جانے کی اجازت نہیں، پہلے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ کوئی جن شیطان جانے کی کوشش بھی کرے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ستارہ ٹوٹ کے لگتا ہے اور وہ شیطان جل جاتا ہے، وہ شیطان تباہ ہو جاتا ہے۔ زمین کی تخلیق پہ غور کرو۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھا دیا اور ہم بہترین بچھا دینے والے ہیں۔ اللہ نے زمین کو کیسے بچھایا ہے؟
اس زمین کو قابو کرنے کے لیے والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، اس زمین کو قابو رکھنے کے لیے اوپر سے پہاڑوں کا وزن دے دیا، والجبال اوتادا، ان پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا دیا۔ غور کرو، یہ آسمان خود بخود بن گیا، یہ زمین خود بخود بن گئی نہیں، یہ آسمان بتا رہا ہے میرا بلند کرنے والا کوئی ہے، زمین بتا رہی ہے میرا بچھانے والا کوئی ہے، میرا پست کرنے والا کوئی ہے۔ اللہ تو نے یہ زمین کیوں بنائی؟ اللہ کہتے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اس کے کندھوں پہ تم چلو، روڈ بناؤ، سڑکیں بناؤ، مکان بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، کھیتی باڑی کرو، فیکٹریاں لگاؤ، کاشتکاریاں کرو، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اس کے رزق کو کھاؤ۔ میں نے تمہارے رزق کا سامان زمین میں نکال دیا، زمین میں پیدا کر دیا۔ فرمایا آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرو، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے رات بڑی ہوتی ہے، کبھی رات بڑا دن چھوٹا، رات بڑی دن چھوٹا، دن سے رات نکالتا ہے، رات سے دن کو نکالتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ دن موجود ہے، رات آ جاتی ہے، رات موجود ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے، خود بخود نہیں آتا۔ یہ راتوں کو چھوٹا بڑا کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ آج کل دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ 25 دسمبر کو سال کی سب سے بڑی رات ہوگی اور سب سے چھوٹا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ 26 دسمبر سے رات چھوٹی ہونا شروع ہوتی ہے اور دن بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رات سال کی سب سے چھوٹی اور دن سال میں سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، سمندروں اور دریاؤں میں بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز اور کشتیاں چل رہی ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ ان کو چلانے والا اللہ ہے، پانی پہ تیرانے والا اللہ ہے۔ ہزاروں ٹن وزنی سامان لے کر یہ شپ، یہ بحری جہاز کئی ہزار کلومیٹر سفر طے کر کے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں سامان تجارت پہنچاتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ تجارتی سامان بحری جہازوں کے ذریعے آتا ہے، آج بھی بندرگاہوں پہ آتا ہے، پورٹس پہ آتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے اللہ نے کتنا اعزاز رکھا ہے کہ پاکستان کو اللہ نے کئی بندرگاہیں عطا کی۔ کراچی بندرگاہ ہے، جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں، گوادر بندرگاہ ہے، جہاز لنگر انداز ہونے لگے ہیں۔ فرمایا ان کشتیوں میں غور کرو، ان کشتیوں کو چلانے والا، ان کشتیوں کے لیے موافق ہوا پیدا کرنے والا، ان کشتیوں کو بھنور سے نکالنے والا اللہ ہے۔
یہ جب تیز رفتار جہاز سمندر میں چلتے ہیں تو پانی کو چیر کے چلتے ہیں، سمندر کا پیٹ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، آپ کو یہ کشتیاں اور جہاز نظر آئیں گے جو پانی کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ تمہارے رزق کا بھی ذریعہ ہے، تمہاری روزی کا بھی ذریعہ ہے، تمہارا سامان، تمہاری سواریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھی چیز فرمائی وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اللہ نے آسمان سے می برسایا، بارش برسائی، پانی اتارا۔ یہ جو پانی ہے، یہ جو بارش ہے، اس پہ بھی ذرا غور کرو۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالی بارش کے ساتھ، آسمان کے اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ فرماتے ہیں، ویرانے کو سرسبز اور شاداب فرماتے ہیں، بیابانوں کو اللہ جنگلات میں تبدیل فرماتے ہیں، ہر طرف سبزہ اگا دیتے ہیں، درخت اگا دیتے ہیں، باغات اگا دیتے ہیں۔ اس بارش میں، پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ پانی زندگی کا ذریعہ ہے، ذریعہ حیات ہے۔ تو بارش کا ایک فائدہ قرآن نے یہ بتایا کہ اس بارش کے ساتھ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ ہمارا تو نہری علاقہ ہے، بارش نہ ہو تو پھر بھی گزارا چل جاتا ہے، زیر زمین پانی ہے، ٹیوب ویلوں کا پانی لگتا ہے، گزارا چل جاتا ہے۔ لیکن ان علاقوں میں جاؤ جن علاقوں میں نہری نظام نہیں ہے، زیر زمین پانی کڑوا ہے، یا پہاڑی زمین ہے، بورنگ مشکل ہے۔ چولستان میں چلے جاؤ، وہاں ریگستان ہے، نیچے پانی کڑوا ہے، ہر طرف دھول اور مٹی اٹھ رہی ہوتی ہے، درخت خشک ہو چکے ہوتے ہیں، جھاڑیاں خشک ہو چکی ہوتی ہیں، اور ان کے ٹوبوں میں پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہلاکتیں شروع ہو جاتی ہیں، جانور مرنے لگ جاتے ہیں، انسان ہجرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقوں میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بارش برساتے ہیں۔ اس بارش کے ساتھ مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں۔ اور کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ؟ کہ ہر طرف سبزہ اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی آ جاتی ہے، اور اتنی ہریالی کہ زمین نظروں کو بھانے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پھل پھول نکلنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا اس پہ بھی غور کرو۔ تو بارش کا ایک نفع اللہ نے یہ بتایا کہ یہ مردہ زمین کو بارش زندہ کرتی ہے۔ اور پانی کے ساتھ زندگی ہے، جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی لیکن وہاں پانی ڈھونڈ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند میں رہائشیں اختیار کریں، لیکن پانی چاہیے، پانی کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور پانی کا بڑا ذریعہ یہ بارش۔ اللہ نے بارشیں زمین پہ بھیجی، زمین پہ اتاری۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ تم مانتے نہیں ہماری قدرت کو؟
تم مانتے نہیں ہمارے وجود کو، تم مانتے نہیں ہماری توحید کو، میں رب ذوالجلال کس طرح سے مخلوق خدا کو زندگی دیتا ہوں، تم میرا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جاتے ہو۔ زندگی دینے والا تو میں ہوں، موت دینے والا بھی میں ہوں، تم نے معبود دوسروں کو بنا رکھا ہے۔ افلا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے؟ فرمایا اس میں غور کرو، اور اس پہ بھی غور کرو۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ نے زمین میں جانور پھیلا دیے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، آسمان اور زمین کے درمیان بادل لٹکا دیے۔ ان بادلوں پہ غور کرو، ان سب میں لآیات، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس لیے بارش آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی اس نشانی میں غور کیا کرو، اور پھر اس بارش سے ہونے والے جو نتائج ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر عقیدہ درست کیا کرو۔ اللہ کیا عقیدہ درست کریں؟ فرمایا پہلا عقیدہ تو درست رکھو توحید کا، کہ رب نہ چاہے تو کوئی بارش برسا سکتا؟ سارے بولو نہیں، وہ نہ چاہے تو تمہیں پانی کی بوند نہ ملے، بارش اسی کا خزانہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک تو یہ عقیدہ رکھو کہ پانی دینے والا اللہ ہے، یہ خزانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ خزانہ رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم نے پانی بادلوں سے اتارا یا ہم رب ذوالجلال اتارنے والے؟ قرآن نے چیلنج دیا، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم اتارتے ہو یا ہم پانی بادلوں سے نچوڑ کر نیچے بھیجتے ہیں؟ من المعصرات ماء، یہ بادل، ان سے ہم پانی نچوڑتے ہیں، چھلنیوں کی طرح یہ زمین پہ آتا ہے پانی۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کی نشانی ہے۔ لوگ تو امید توڑ چکے ہوتے ہیں، مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب مر جائیں گے، یہ قحط آ جائے گا، پانی پلانے کا نہیں، جانور مر جائیں گے، اس سال غلہ نہیں اگے گا، بارش نہیں آئی۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم بارشیں بھیجتے ہیں، تمہاری نا امیدی کو امید میں ہم تبدیل کرتے ہیں۔ هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بارش سے پہلے ہم ہوائیں چلاتے ہیں، یہ ہوا خوشخبری دیتی ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔ آج بھی ہمارے علاقے میں پرانے لوگ جب ہوا چلتی ہے تو بتا دیتے ہیں بارش آنے والی، تجربہ کار لوگ بتا دیتے ہیں بارش آنے والی ہے۔ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، ہوائیں چلیں بارش سے پہلے، انہوں نے آ کے خوشخبری دی کہ اب بارش آنے والی ہے۔ یہ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، بھاری بھاری بادل اللہ اٹھاتے، بھاری بھاری وزنی وزنی بادل، بادل بن گئے، گھٹائیں آ گئیں، اب اس کا حکم آتا ہے سقناہ لبلد میت۔ ضروری نہیں کہ یہاں بادل بنے تو یہیں برسیں، اللہ بادلوں کو ہانکتے ہیں، چلاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اسی طرف بادلوں کو ہانک کر اللہ کے فرشتے لے جاتے ہیں۔
اللہ ہنکا دیتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں یہ علاقہ، یہ قصبہ بنجر ہو چکا ہے، خشک سالی ہے، یہاں برسو. فَسُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ بنجر زمین میں بادلوں کو ہم ہانک دیتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم بادلوں سے پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ادھر بارش برسی، ادھر پھل تیار ہو گئے. اللہ اکبر، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے. بارش برسی انار تیار، بارش برسی انگور تیار، بارش برسی سیب تیار، بارش برسی خوبانی تیار، بارش برسی آلو بخارا تیار. من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہم اتار دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں. بارش کے اس پانی کی وجہ سے، بارش کے اس پانی کی برکت سے، یہ ہماری قدرت ہے. اور ایک جگہ اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تمہیں زمین خشک نظر آتی ہے، بنجر نظر آتی ہے، دھول اٹھ رہی ہے، مٹی اٹھ رہی ہے، گرمی ہے، حرارت ہے، ایک طرف گرد ہے، غبار ہے، ڈسٹ ہے، دھول ہے، مٹی ہے، دوسری طرف خشک سالی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر ہم بارش برساتے ہیں تو اس بارش کے ساتھ یہ زمین پر رونق ہوتی ہے، اگتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کا پر رونق اللہ درخت اور نباتات اگاتے ہیں. طرح طرح کے نباتات اللہ تعالیٰ اگا دیتے ہیں. اللہ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اس کی توحید حق ہے، اس کا وجود حق ہے، اس کی قدرت حق ہے. بارش بتا رہی ہے کہ رب ذوالجلال قدرت والے ہیں. انہوں نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، بنجر زمینوں کو سرسبز اور شاداب کر دیا، قحط کو، خشک سالی کو میرے رب نے غلے اور پھلوں اور پھولوں سے لبریز کر دیا، بھر دیا. یہ ہمارے بارش بھیجنے کی حکمت ہے. بارش بتا رہی ہے کہ بارش ہمارے کنٹرول میں ہے، ہماری قدرت کے تحت ہے، ہمارے حکم کے تحت چلتی ہے. وجود باری کی دلیل ہے، قدرت باری کی دلیل ہے، توحید خداوندی کی بارش دلیل ہے. اللہ کا وجود بارش سے سمجھ آتا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں میں جو بارش بھیجتا ہوں نا بقدر، ایک مقدار میں بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ جیسے آپ درم کو انڈیل دے. اگر اللہ پانی یوں بھیجتے بادلوں سے کہ کئی ٹن پانی اکٹھے انڈیل دیتے، زمین میں تباہی ہو جاتی، مکان گر جاتے، مارکیٹیں گر جاتی. اللہ نے بارش کی فواریں برسا دی، قطروں میں بارش برسا دی، اپنی حکمت کے ساتھ بقدر، خاص مقدار میں اللہ نے برسائی. اتنی ملی لیٹر بارش برسنی ہے، اس سے زیادہ نہیں برسنی، اتنی برستی ہے. جتنا جس کا تم میں تحمل ہے اتنا برستی ہے بارش. یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے بتاؤ نا؟ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. بجلی نکلتی ہے بادلوں سے،
اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے۔ ایک حکمت بارش کی یہ ہے، اور دوسری حکمت میرا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ایک عقیدہ توحید کا بارش سے سمجھ میں آتا ہے، دوسرا عقیدہ قیامت کا بارش سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے عقیدہ قیامت سمجھانے کے لیے بھی بارش کا ذکر کیا۔ جیسے مردہ زمین بارش کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہے، بنجر زمین بارش کے ساتھ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ایسے ایک وقت آئے گا کہ قبروں میں پڑے تمہارے مردہ وجودوں کو اللہ زندہ کر کے قیامت برپا کر دے گا۔ جیسے زمین مردہ ہے اور اس سے سبزہ اگ جاتا ہے، پھل اور پھول بارش کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے ہی تمہارے مردہ وجود ایک بار پھر زندہ ہو جائیں گے، ایک بار تم پھر دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے، ایک بار پھر تم میں زندگی ملے گی، اور اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، یوم الحساب ہوگا، یوم الجزا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ تو بارش قیامت کا پتہ بتاتی ہے، بارش سے ہمیں قیامت کا عقیدہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى، ہم مردوں کو بھی ایسے ہی نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، تم نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ جہاں بھی اللہ نے بارش کا ذکر کیا، تقریباً اس جگہ پہ میرے رب ذوالجلال نے ساتھ یہ بتا دیا کہ جیسے بارش سے مخلوق زندہ ہو رہی ہے، ایک وقت آئے گا تمہارے وجود بھی زندہ ہوں گے، قیامت آ جائے گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تمہیں زمین خشک نظر آ رہی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ہم بارش برساتے ہیں، زمین سرسبز ہوتی ہے، پر رونق ہوتی ہے، اگاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، طرح طرح کے پھل پھول اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا وجود ثابت ہے اور وہ مردوں کو زندہ بھی کر لیتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، وہ جو چاہیں کریں وہ کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس بارش کے ساتھ یہ سمجھو کہ ایک دن اللہ کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ بارش قدرت خداوندی کا ثبوت بھی ہے، وقوع قیامت کا ثبوت بھی ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، تمہیں نظر نہیں آتا اللہ بادلوں کو ہنکاتے ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر بادلوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، ادھر کے بادل آ گئے، ادھر کے بادل آ گئے، اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ بادلوں کو تہ بتہ بنا دیتے ہیں۔ فتر الودق یخرج من خلالی، آپ کو نظر آتا ہے بادلوں کے اندر سے بجلیاں چمک رہی ہیں، بجلیاں نکل رہی ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اللہ پہاڑ جیسے بادل بنا کر ان سے بارش برساتے ہیں۔ فِيهَا مِن بَرْدٍ، اور بعض اوقات اولے پڑتے ہیں، ان بادلوں سے جو بارش آتی ہے اس میں اولے پڑتے ہیں، یالہ باری ہوتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، جہاں چاہتے ہیں اللہ اولے برسا دیتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں سے اللہ چاہتے ہیں ایسے بادل دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔
یکادو فیصیب بہا من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار. ان بادلوں سے نکلنے والی بجلی کی چمک سے ڈر لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں نابینی نہ ہو جائیں، ہماری نظر چھن نہ جائے. یہ بارش کی حکمتیں ہیں. اور اللہ کہاں بھیجتے ہیں بارشوں کو؟ جہاں چاہتے ہیں. مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. ایک آدمی سفر کر رہا تھا، بادل بن گئے، بادلوں سے آواز آئی اسقو حدیقۃ فلان، فلانے کے باغ میں ان بادلوں کو ہانکو اور یہ بادل اس باغ میں جا کے برسیں. بادلوں سے آواز آئی. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بادلوں جاؤ فلاں کے رقبے پہ جا کے برسو، فلاں کے باغ پہ جا کے برسو اور اس کے باغ کو سیراب کر دو، اس کے باغ کو پلا دو. اس شخص نے جب نام سنا اور یہ پیغام سنا تو تجسس پیدا ہوا. حدیث میں آتا ہے جس طرف بارش برس رہی تھی نظر آ رہا تھا کہ اس طرف بارش برس رہی ہے، اس طرف چل پڑا. جا کے پوچھا اس علاقے میں جہاں بارش برس رہی تھی، فلانے کا باغ کہاں ہے؟ پتہ چلا وہ فلانے کا باغ ہے. اس باغ میں پہنچا تو ایک آدمی اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا. بارش برس رہی ہے اور یہ پانی لگا رہا ہے. اس نے کہا یا عبد اللہ، او اللہ کے بندے، انت فلان، تو فلاں ہے. اس نے کہا جی میں فلاں ہوں. تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ تیرا عمل کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ تیرے رقبے کو سیراب کرنے کے لیے، تیرے باغ کو پانی پلانے کے لیے آسمانوں سے آرڈر آ رہے ہیں، احکام آ رہے ہیں، تیرے نام لیے جا رہے ہیں، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا تو نے پوچھ لیا تو بتا بھی دیتا ہوں. میں ذمہ دار ہوں، کاشتکار ہوں. تم لوگ بھی ذمہ دار بیٹھے ہو، کاشتکار بیٹھے ہو. میں ذمہ دار اور کاشتکار ہوں، باغبان ہوں، باغ کا مالک ہوں. میری جب باغ کی فصل تیار ہوتی ہے، پھل تیار ہوتا ہے، میں اس فصل کو اتارتا ہوں تو میں اس کے پھل کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں. ہمارے لیے تو اللہ نے ایک حصہ تہائی مقرر نہیں کیا. ہمارے لیے تو اللہ نے تہائی نہیں مقرر کیا. لیکن اس شخص کا ذوق ہے اپنا. ہمارے لیے تو حکم ہے کہ فصل تیار ہو تو اس کا عشر ادا کرو، اور عشر بارانی علاقوں میں 10واں حصہ ہے اور ہمارے نہری علاقوں میں 20واں حصہ ہے. 100 من میں سے 5 من، اور جو بارانی علاقے ہیں وہاں 100 من میں سے 10 من اللہ کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ. لیکن اس شخص کا ذوق یہ ہے، یہ پچھلی امتوں میں حضور کی برکت سے آگے تشریف لے آئے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے بڑی سہولتیں، بڑی تخفیفیں ہیں. چنانچہ ہمارے لیے 1/3 حصہ اللہ کے رستے کا فرض نہیں کیا گیا. زکوٰۃ ہے تو 2.5% ہے، عشر ہے تو 5% ہے یا 10% ہے. لیکن اس شخص نے کہا کہ میرا جب باغ تیار ہوتا ہے تو میں 1/3 حصہ اللہ کے راہ میں دیتا ہوں، 1/3 حصہ
اپنے باغ کے خرچے کے لیے، اپنی کھیتی باڑی کے خرچے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور 1/3 حصہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا بس تو اپنی پیداوار کا 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ میں گزر رہا تھا، بادل بن رہے تھے، مجھے بادلوں سے آواز آئی، اس کو حدیقت فلاں، فلاں کے باغ میں جاؤ اور اس کو جا کر سیراب کرو، تیرے اللہ کے راستے میں دینے کی برکت ہے کہ اللہ تیرے لیے بادلوں کو حکم فرماتے ہیں کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ اس ایک اللہ والے کی برکت سے علاقے کی پوری زمینیں سیراب ہو گئیں، علاقے کے پورے باغ سیراب ہو گئے، علاقے کے پورے رقبے سیراب ہو گئے، علاقے کے پورے کھیت سیراب ہو گئے۔ یہ بارش کی حکمتیں۔ اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، بالکل ایسے اللہ مردہ جسموں کو قیامت میں زندہ کریں گے۔ اگر مردہ زمین وہ رب زندہ کر سکتا ہے تو مردہ وجود بھی رب قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے۔ قیامت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے اس عقیدے کو کھولا ہے قرآن کریم میں۔ 2 دلیلیں اللہ نے خاص طور پر کثرت کے ساتھ دی، عقلی دلیلیں، عقل اپیل کرتا ہے۔ ایک تو یہ بارش والی دلیل دی، دوسری یہ دلیل دی کہ تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا، تم جو پہلے پیدا ہوئے ہو تو تمہیں پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا سمجھتے ہو ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ذرا اپنی خلقت پہ غور کرو۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، پانی کے گندے قطرے سے تم پیدا ہوئے ہو، نطفے سے پیدا ہوئے ہو، پھر اللہ نے اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں خون بنایا، پھر اللہ نے اس کو بوٹی بنا دیا، پھر اللہ نے اس کو وجود میں تبدیل کر دیا۔ تو جو رب تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہی رب تمہیں دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے، اور دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ هو اهون علی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ مردوں کو وہ دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اس لیے جب یہ بارش آئے تو اس بارش سے اللہ کا وجود سمجھا کرو، اللہ کی توحید کو سمجھا کرو، اور اللہ کو یاد کیا کرو، اور بارش آئے تو پھر اپنی قیامت کو اور روز محشر کی جزا اور سزا کو یاد کیا کرو۔ آج مردہ زمین زندہ ہو رہی ہے، کل مردہ جسم زندہ ہوں گے، اور پھر یہ جو آسمانوں سے چیز آتی ہے، قرآن کہتا ہے یہ بڑی مبارک ہوتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے برکت والا پانی آسمان سے اتارا۔ یا بارش کا پانی برکت والا ہے، اس پانی کو اگر برتن میں جمع کر لو اور اس پر سورۃ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 41 بار دم کر کے پیو تو بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ یہ مبارک پانی ہے، خود رب ذوالجلال اس بارش کے پانی کو برکت والا پانی کہہ رہی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے یہ پاکیزہ پانی آسمانوں سے، بادلوں سے اتارا ہے۔ یہ پانی پاکیزہ بھی ہے اور یہ پانی برکت والا بھی ہے۔ اب ایک پانی آ رہا ہے اوپر سے، یہ برکتوں والا، اور اس کی قدرت دیکھو، تمہارے پانی کے گندے جوہر، نمکین سمندر، ان پانیوں کا بخار اٹھتا ہے،
یہ خشک ہوتے ہیں، بخارات میں تحلیل ہوتے ہیں اور وہ اوپر جا کر بادل بنتے ہیں. یہ گندا پانی ہے، یہ ناپاک پانی ہے، یہ غلیظ پانی ہے، بسا اوقات بدبودار پانی ہوتا ہے، گندے جوہر ہوتے ہیں پانی کے، جراثیم سے بھرا ہوا ہے. لیکن اسی پانی کو اللہ لے گئے اوپر اور بادل بنائے. فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر مردہ علاقوں کی طرف، زمینوں کی طرف اللہ نے ان کو ہانکا. فَأَنزَلْنَا، پھر اللہ نے ان سے بارش برسائی. جراثیم ختم، گندگی ختم، نجاست ختم، غلاظت ختم، صاف ستھرا پاکیزہ برکت والا پانی بن کر یہ زمین پہ واپس آ رہا ہے. کہو سبحان اللہ. یہ فلٹر کس نے لگایا ہے بتاؤ؟ اللہ نے لگایا ہے یہ فلٹر. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو جیسے آسمانوں سے آنے والا یہ پانی برکت والا، میرے آقا نے فرمایا مجھ پر جو علم آیا ہے، جو قرآن آیا ہے، جو حدیث آئی ہے، جو وحی آئی ہے، یہ بھی آسمانوں سے آئی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ یہ آسمانوں سے آنے والا پانی جسموں کو زندہ کرتا ہے، اور جو میں علم لایا ہوں، میں حدیث لایا ہوں، میں قرآن لایا ہوں، یہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتا ہے. مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. حدیث میں تشبیہ دی گئی. مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، جو اللہ نے مجھے علم دے کے بھیجا، جو اللہ نے مجھے ہدایت دے کے بھیجی، اس کی مثال بھی بارش جیسی ہے. اور بارش زمین پہ اترتی ہے. جب بارش زمین پہ اترتی ہے تو تین طرح کی زمین ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمین وہ ہے قبلت الماء فانبتت العشب الكثير والكلا، وہ زمین کو وہ زمین پانی کو چوس لیتی ہے اور چوس کر پانی کے بدلے وہ پھل اور پھول اگاتی ہے، سبزہ اور کھیت اگاتی ہے. کچھ ایسے علاقوں پر بارش برستی ہے، وہ زمین پانی کو چوستی نہیں، جذب نہیں کرتی، لیکن پانی کو محفوظ کر لیتی ہے اور وہ پانی سٹور ہو جاتا ہے. اور پھر دریاؤں کے ذریعے پہاڑی علاقوں سے وہ پانی آتا ہے. لوگ نہریں کھودتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، زمینوں کو بھی سیراب کرتے ہیں. اور تیسری وہ بنجر زمین ہوتی ہے جو پانی جذب کر لیتی ہے، اگاتی کچھ نہیں، یہ بنجر زمین ہے، شوریلی زمین ہے. فرمایا میرے آقا نے میں بھی علم لے کے آیا، میں بھی ہدایت لے کے آیا، میں بھی اللہ کی طرف سے مبارک اور اعلی نسخے شفا لے کے آیا، ہدایت لے کے آیا. کچھ لوگوں کے دل ایسے ہیں، انہوں نے اس کو قبول کیا اور قبول کر کے اس کے بدلے علم آگے لوگوں کو دیا. یہ فقہا کی جماعت ہے، انہوں نے حدیثیں پڑھی اور حدیثوں کو پڑھ کر جذب کیا اور پھر مسئلے نکالے، مسئلوں کا استنباط کیا. ابو حنیفہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے دین کے کئی ہزار مسائل مرتب کر کے امت کو پیش کر دیے. امام مالک نے پیش کر دیے، امام شافعی نے پیش کر دیے، امام احمد بن حنبل نے پیش کر دیے. اور کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں جو نبی کی حدیثوں کو سنتے ہیں اور وہ مسائل مستنبط نہیں کرتے، مسائل نہیں نکالتے، بلکہ حدیثوں کو یاد کرتے ہیں اور حدیثوں کو آگے پہنچا دیتے ہیں. یہ محدثین کی جماعت ہے جو حدیثوں کو سن کر آگے پہنچا دیتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک قرآن پہنچتا ہے، حدیث پہنچتا ہے، لیکن انہیں قرآن و حدیث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. نہ علم کا کام ہے، نہ عمل کا کام ہے. فرمایا یہ اس بنجر زمین کی طرح ہے جو بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے، نہ محفوظ کرتی ہے، نہ جذب کر کے کچھ اگاتی ہے، بلکہ یہ پانی کو ضائع کر دیتی ہے. فرمایا جب بارش آئے تو تم یہ دیکھو کہ بارش ضائع نہ ہو. ایسے ہی قرآن آیا ہے، اس کو ضائع نہ کرو، یا اس کو آگے پہنچاؤ یا اس پر عمل کرو، یا آگے پہنچاؤ یا عمل کرو.
اس لیے جب بارش اترے تو حضور کی دعا ہے، پڑھا کرو اللہم سیبا نافعا، یا اللہ نفع والی بارش دے، یہ نقصان والی بارش نہ ہو، یہ عذاب والی بارش نہ ہو، یہ رحمت والی بارش ہو، اور بادل برسیں، بادل بنے۔ جب بادل بنتے تھے، ہوا چلتی تھی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کبھی گھر جاتے، کبھی باہر آتے، پریشان ہوتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ بادل بن رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے بھی بادل بنے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے ہمیں بارش برسائیں گے۔ جواب آیا تھا ان میں بارش نہیں ہے، ان میں تو آگ ہے، ان پہ آگ برسی تھی، وہ تباہ اور برباد ہوئے تھے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور جب بارش برسنا شروع ہو جاتی پھر حضور خوش ہو جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اللہ سے دعا کرتے۔ اور آخری بات یہ بھی یاد رکھو، چند مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بارش برس رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت گانے بجانے میں نہ لگ جایا کرو، اللہ کو ناراض نہ کیا کرو، دعا مانگا کرو۔ نزول مطر کے وقت، بارش کے آنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، بارش برسنے لگی، آپ نے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھا لیا۔ صحابہ نے فرمایا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تم نہیں جانتے انہو حدیث عہد بربہ، یہ اس کا اللہ کے پاس سے آنے کا زمانہ قریب ہے، یہ رحمت والی ہے، اس لیے میں اسے اپنے www.darsequran.com